ہو ہی نہیں سکتے بھائی. میری جان جہاں پر تجھے ایسا لگے اور ایسے لوگ ہوں نا عامر حق اور ایسے لوگ ہو جو عامر نذیر جیسے، وہاں نہ بیٹھا کر، بالکل نہ بیٹھا کر. یہ گالی باز ہیں. مجھے اجازت دیں ٹھوانا صاحب، چلا جا انشاءاللہ چلا جا میرا چلا کام جا ہو گیا، چلا اپالوجی ہو چکی جا. ہے. اسپیس چھوڑ دے جزاک چھوڑ اللہ. دے، چلا جا ابھی آپ ٹائم لگائیں گے چلا جا افضل صاحب، آپ ان کو ٹائم لگائیں گے، یہ بھاگے چلا نہیں جا یہاں سے. چلا جا. اچھا طاہر کی یہ بات نہیں اگر نہیں سن چلا کیوں اللہ کا شکر ہے نہیں، افضل الحمدللہ. صاحب میری دیکھیں بات سنیں. سارا معاملہ افضل صاحب خیر میری و بات عافیت سنیں. سے ہو گیا. افضل افضل صاحب صاحب میری بات الحمدللہ. سنیے آپ توانا پلیز. صاحب اسے لنک افضل بھیج صاحب کے میری طاہر بات کو سنیں. کہیں کہ ایک دفعہ بات سن لے. یار یہ ابن آدم ان یہ کو سب وہ گالیاں واپس دیں گے. اوپر افضل بلائیں، صاحب دفع یہ کریں، طریقہ کسی کار نہیں، یہ اگر گالی ہوا باز نا لوگ کوئی ہیں افضل یار. صاحب، کوئی تو گالی میں گلوچ یہاں پہ نہیں ہو اوپنلی رہی. آپ میرے بڑے بھائی ٹوانا کو کس طرح منہ بند کرے اپنا، یہ ٹوانا دیکھا، کو کس یہ طرح منہ دیکھیں بند کرے یہ اپنا. گالی باز لوگ ہیں. اچھا اس نہیں کو نہیں کو ذرا منہ نہیں. بند کریں، اس کو اچھے اچھا پوچھیں ٹائم نہیں پہ ہے ہو وہ گیا ابن سب، بات. پیک آدم اپ ابن ریپ اپ ہو آدم گیا. افضل ابن صاحب رائے ان کا صاحب، منہ بند کریں اپنا. ابن اعظم افضل صاحب صاحب ایک منٹ دے برائے دیں پلیز. مہربانی آپ سے، آپ میرے بڑے ہیں، استاد ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بات کر رہے ہونا تو پھر پوری افضل صاحب یہ انصاف کے گالی ساتھ دینے کے بات لیے کیجیے گا. تڑپ رہا ہے، گالی دینے کے لیے تڑپ رہا ہے. نہیں یہ نہیں اس کو کہ ذرا آپ ان کو گالی خاموش کرواتے ہیں پلیز. جی ابن جی آدم کا میں ٹائم لگا رہا ہوں لیکن نہیں ابن کوئی اعظم صاحب کا ٹائم لگانے سے پہلے پلیز ایک بات 10 سیکنڈ مجھے دے دیں پلیز. جی 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 وڑائے صاحب، جی وڑائے صاحب بات یہ ہے کہ میں کتنی دیر سے ادھر بیٹھا صرف سن رہا ہوں. آپ ایسا کریں طاہر صاحب کو واپس بلائیں. وہ اگر انہوں نے باتیں سنا کر جانی ہیں اور وہ قادیانیوں کے تعریفیں ان کا منہ نہیں تھکتا کرتے ہوئے، امر حق کے ہم بھی اوپر الزام لگائے. ہم بھی کوئی چند باتیں ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ان کو واپس بلائیں اگر ان میں اخلاقی جرات ہے بالکل. میں وہ اس تو طریقے وہ سے نا ہماری وہ باتیں سن کر جائیں. یہ اس طرح اپنی باتیں جی راجہ سنا صاحب کر میں چل بلا رہا ہوں، میں لنک بھیجتا ہوں اپنا فرض میں نہیں، ادا کر ان کو کے. فون کر کے بلائیں کیونکہ یہ بالکل ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اگر وہ اپنی باتیں سنا کر قادیانیوں کی تعریفیں کر کے میں ان چلے کو جائیں راجہ صاحب ایسے. بلا لیتا جی ہوں، میں بلاتا ہوں، لیکن میرا آپ سب سے بھی ایک وعدہ کریں کہ آپ ڈیکورم کا خیال رکھیں گے اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے جی گفتگو کریں گے. جھوٹا کوئی وعدہ میں کریں گے جی یہ جی افضل میں صاحب، بالکل یہ جواب دے جھوٹا بالکل دیتا وعدہ ہوں کریں آپ کی گے. بات کا. جو یہ بالکل راجہ بندہ ہم جاوید میں صاحب تو سے کل کوئی مجھے غیر جھوٹا کوئی اخلاقی گل بنا نہیں، رہے بات تھے. کرے، یہ جھوٹا وعدہ ایک کریں گے. گالی منٹ باز ایک کے منٹ استاد ہے ایک منٹ نہ کریں شور، سارے نہ کریں نہ ہم کریں نا سب گالی باز شور ہیں، نہ کریں. ہم سارے گالی جی باز ہیں. یہاں پہ پہلی بات ہوئی آپ ان کا منہ بند کرائیں گے کہ افضل صاحب. نہیں میں جو وہ کروا لیتا ہوں کروا لیتا ہوں. پہلی بات ہوئی ان کو شاید عادت ہے اندر. یہاں پہ، جی یہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک جھوٹا پراپوگنڈا کریں، فیک نیریٹو رکھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو پرووک کریں تاکہ یہ لوگ جذباتی ہو کے وہ بات کہیں جو ہم ان سے سننا چاہتے ہیں. اصل میں جو چیز خود آمدیت کے اندر رچی بڑھی پڑی ہے، طاہر خود ایک بہت بڑا گالی باز انسان ہے. اس کی گالیاں اگر کسی نے نہیں سنی تو میں ریکارڈنگ بھیج سکتا ہوں. اس کی بد اخلاقی اگر کسی نے نہیں سنی تو میں اس کی ریکارڈنگ بھیج سکتا ہوں. وڑائے صاحب نے نہیں سنی ہوں گی لیکن میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہیں. یہ خود بہت بڑا گالی باز ہے. اس نے گالیاں دی ہیں، سیکر کو گالیاں دی ہیں، عامر حق کو گالیاں دی ہیں، عامر نذیر کو گالیاں دی ہیں اس نے. اور یہاں پہ الزام لگایا جا رہا ہے عامر حق کے اوپر. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر عامر حق کی منہ سے یہ گالی سنوا دی جائے کہ اس نے اس کی ماں کو گالی نکالی ہے، وڑائے صاحب یہاں سب کے سامنے کیمرہ کھول کر کان پکڑ کر معافی مانگوں گا اگر عامر حق کی یہ بات نکل آئے ریکارڈنگ کے اندر سے کہ اس نے اس کی ماں کو گالی نکالی ہے. اگر یہ نہ ہوا تو وڑائے صاحب جس طرح سے آپ نے جرات کا مظاہرہ کیا ہے، کیا یہ احمدیت کے اندر جانے کے بعد یہ جرات کا مظاہرہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ معافی مانگے آپ سے آ کے یہاں پہ کہ میں نے ایک جھوٹے طور پر غلط الزام لگا کے ایک ایسے شخص کے اوپر جس نے مجھے گالی نکالی نہیں ہے اس کے اوپر گالی کا الزام لگا دیا گیا ہے. اور میں بڑا خوش ہو رہا تھا. میں اسی لیے میں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی گالی کسی جی قیمت پر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں سنی. یہ میں بتاتا ہوں نا، وڑائے صاحب یہ یہاں پر الزام میں ہے، بڑا خوش ہو جھوٹ رہا تھا کہ طاہر جو ہے وہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ گالی باز ہے، ان کی کر رہا تھا. تو میں بڑا خوش دل میں بڑا لطف اندوز ہو رہا تھا اور بڑا محظوظ ہو رہا تھا کہ طاہر تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں آمدیت میں گئے اور آمدیت کی تعلیم اس کو پتہ بھی چل چکی ہے کہ آمدیت کے اندر جس قدر گالیاں دی جاتی ہیں. یہاں تک کہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس نے اس کو گالی نکالی، اس نے اس کو گالی نکالی. نہ آمدیت کے اندر تو انبیاء کرام کو ننگی گالیاں دی جاتی ہیں، امہات المومنین کو گندی گالیاں دی جاتی ہیں. تو یہ بڑا طاہر جو ہے وہ بڑی اچھی بات کر رہا تھا. میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ وہ اس کو احمدیت کی تعلیم کا پتہ چل چکا ہے اور میں یہ دن دور نہیں ہے اور یہ طاہر بھی اسی طرح سے کرے گا کیونکہ علم ہوتا ہے نا، ایکسپیرینس ہوتا ہے بندے کا. جیسے یہ ابھی گالم گلوچ کرتا ہے اپنی لائف کے اوپر بیٹھ کے، ہاں اب یہ کہے گا کہ میری گالم گلوچ کے جو الفاظ ہیں وہ دکھائے جائیں،
تو جس طرح کے الفاظ کو یہ گالم گلوچ کہتا ہے نا اسی طرح کے الفاظ اس کے سنا دیے جائیں گے یہ طاہر کے. نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں نا جن کا نہ 3 میں نہ 13 میں, جن کو ادھر لائف سے نکلنے کے بعد کوئی دوسرا شخص جانتا نہیں ہے, وہ یہاں پہ بیٹھ کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں سنیوں کے. بھائی کون ہو تم؟ جانتا کون ہے تمہیں؟ تیسرا بندہ آپ کو جانتا نہیں ہے, دوسری دفعہ گھر میں تمہیں شناختی کارڈ کے اوپر سالن ملتا ہے. تو یہ ٹرولنگ جو ہے نا, یہ ٹرولنگ تم نے کی ہوگی ایک مخصوص ٹویٹر کی جو سپیسز ہیں ان کے اندر. تمہارے سے بڑے یہاں پہ ٹرولر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے آئے اور بڑے چلے گئے. تو ٹرولنگ کے اندر تم نے اگر کہتے ہو نا کہ میں اگر اس میں آ جاؤں تو میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں, بچے ہو تم ابھی. آج ہلکی سی تمہاری کلاس ہوئی ہے, تمہاری چینخیں جو ہیں وہ قادیان تک پہنچی ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ ظلم کر دیا گیا ہے. اگر دل میں جرأت نہ ہو, ٹانگوں میں وزن نہ ہو, تو پھر اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں کہ جب اپنے عقیدے کے اوپر تم سٹینڈ نہیں کر پاتے. کیا پوچھا تھا تم سے؟ یہی تو پوچھا تھا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق جس کو تم کہہ رہے ہو اور جو بیان کر رہے ہو اس کے مطابق وہ بزرگ مسلمان ہے یا نہیں. تم تو اپنا عقیدہ نہیں بتا پا رہے. تم نے ٹرولنگ کیا کھے کرنی ہے کسی کے ساتھ؟ ٹرولنگ تو وہ کرتا ہے نا جس کو پتا ہو کہ میں یہ جو نیریٹو لے کے چلا ہوں میں اس کے اوپر سٹینڈ کروں گا اور اس کو لے کے چلوں گا. تم اپنا عقیدہ نہیں بیان کر پا رہے. تو یہ ڈرامے بازیاں, جھوٹے پراپوگنڈے, فیک نیریٹیوز, الزامات لگانا دوسروں کے اوپر, یہ چھوڑ دو. نہیں تو جس طرح آج ہلکی سی تمہیں پھکی دی ہے نا. جی جی اچھا ساحل صاحب, اس میں جو میرے لیے جو زیادہ ریلیونٹ بات تھی وہ یہ آئی سامنے کہ طاہر نے جو الزام لگایا کہ عامر حق صاحب نے ان کی والدہ کو گالی دی, اور میں نے آلریڈی اپالوجائز کر لیا ہے, حالانکہ میں نے وہ کانوں سے سنی نہیں تھی. میں بعض اوقات ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بات ہوتی ہے انسان مس کر جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی سیکنڈ بائی سیکنڈ ہم یا کوئی کلاس تو ہونی نہیں رہی یہاں پہ بندہ حاضر جناب بیٹھا ہو براڈس پہ, یہ ہوتا ہے ہر وقت. لیکن آپ نے بھی اگر نہیں سنی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایسا نہیں ہوا, تو پھر طاہر کو ڈیفینیٹلی وہ ریکارڈنگ نکالنی چاہیے. اور بلکہ وہ تو ہوا میری براڈ کے اوپر ہوا نا وہ, اور وہ ریکارڈنگ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس موجود ہے. چلیں یہ تو پھر کلیریفائی ہو جائے گا مجھے. میں اس سیشن, وہ کل والا جو سیشن تھا, میں اس کی ریکارڈنگ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں دوسرے فون سے ابھی, اور بلکہ ڈاؤن لوڈ اس کو تو لائیو سٹریم پہ اسی وقت لوڈ ہو جاتی ہے, میں پلے کرتا ہوں. لیٹ می لوڈ اپ اسی اکاؤنٹ کا جو دوسری انسٹنس ہے, میں اس کے لوڈ کرتا ہوں دوسرے فون سے, اور میں اس کا جو لائیو سٹریم آتی ہے تو میں اس کو وہاں ٹائم پہ جا کے اس کا پلے کرتا ہوں اور میک شور کرتا ہوں کہ وہ گالی آئے. ساحل صاحب آپ اسی سیشن کی اور اسی ٹائم سٹیمپ کی بات کر رہے ہیں جو جی آج کی ہی بات کر رہا ہوں, جب سیکر بھائی کی ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور جب چلیں میں اس کو آپ بات کریں, لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ جی وڑائے صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں, ہم مسلمانوں کا یہ نہ وطیرہ ہے نہ شیوا ہے گالی دینے کا, یہ عامدی آپ کو پتا نیچے آتے گالی دیتے ہیں, اوپر آ کے بھی گالیاں دے کے چلے تھوڑا سا اس نے اخلاق کا مظاہرہ ٹوانا صاحب جی ضرور انشاءاللہ. تو وہ اپنے سیلف ڈیکلریشن سے وہ سنی مسلمان ہے, تو اس کو ہم سنی مسلمان کے طور پر ہی ٹریٹ کریں, کیونکہ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اخلاق کا مظاہرہ کریں. اگر ہم نے جوانوں کو تبلیغ بھی کرنی ہے تو وہ اخلاق سے ہوگی, وہ میں کہتا ہوں بہتر کریں. جی میں ٹائمنگ دیتا ہوں. میں ابن اعظم بھائی راجہ بھائی بڑے ہیں, ان کو ٹائم دینے دیں. ایک منٹ مجھے ایک منٹ راجہ بھائی بڑے ہیں, ان کو ٹائم دیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ہم سب کو جی راجہ بھائی بات کریں آپ. بہت شکریہ. بات یہ ہے وڑاج صاحب, ابھی میں نے سنا ہے کسی کے منہ سے کہ جہاں پر عامر نذیر جیسے لوگ بیٹھے ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں پوری قادیانیت کو کہ کہیں پہ بھی عامر نذیر صاحب نے پہل کی ہو, کوئی پہلے ان کو, ہاں جواب میں انہوں نے اگر کوئی زبان استعمال کی ہو ڈائریکٹ, وہ کسی پر نہیں کرتے, پھر بھی عقیدہ وہ اپنا ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کا حق ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے. اگر نہ کریں ہمارے دل سے بھی ان کی عزت ختم ہو جائے گی. عامر حق نے کوئی گالی نہیں دی اس کو, میں نے نہیں سنی کم از کم, ٹھیک ہے, اگر دی ہو تو میں بھی طاہر سے معافی مانگوں گا. مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جن قادیانیوں کا تعریفیں کرتے ہوئے ان کا منہ نہیں تھکتا, ان قادیانیوں نے کیا رویہ کیا. اور جب میں ان کی بروڈ پر تھا, اسی طاہر کو کسی کی ایک گالی نظر نہیں آئی نیچے, اس کے ماڈریٹرز نے مجھے گالی دی,
اس کے اندر ایک بار اخلاقی جرت یہ نہیں ہوئی کہ کسی کو یہ کہہ سکے کہ یار ایسا نہ کرو، یا کامنٹ بند کر دے یا کسی کو منع کر دے. اور یہاں بیٹھ کر ہمارے جو لیڈنگ ڈبیٹر ہیں ان پر یہ الزامات لگا رہے ہیں جھوٹے. میں طاہر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس بندے کے یہ میسج بھی اب کاپی پیسٹ کرتا ہے راجہ تالمنان کے، اس کا کیا رویہ تھا، اس نے کیا کیا ہے، اس کے اخلاق کی یہ باتیں کرتا ہے، اس کے اخلاق کا یہ پرچار کرتا ہے. یہ عبدالرؤف جیسے لوگوں کو فیورٹ کہتا ہے، 2 گھنٹے کہتا ہے میں پرائیویٹ میں بات کرتا ہوں. اس کی گالی جو ہے میں اس کو دکھاتا ہوں کیا ہے. یار اتنا دور نہیں ان کو جانا چاہیے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں مسلمانوں کے خلاف. بے شک یہ قادیانی ہوں یا جو مرضی ہوں، ان کو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس بات سے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم جھوٹ بولنا ہم پر چھوڑ دیں. تو اس کو واپس بلائیں، یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ بات کرے. میں ان کی باتیں بتاؤں گا، یہ ہماری باتیں بتائیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی ابن اعظم بھائی آپ کا 2 منٹ. جی میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ جو شخص ابھی آ کے جو ہمارے لوگوں کے بارے میں الزام لا کے گیا نا، ایک تو یہ آ کے اس کو ثابت کرے. اگر یہ شخص ثابت نہیں کر سکتا تو گالی کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں بہن کی گالیاں کس نے نکالی ہوئی ہیں. اور جس شخص کی یہ بات کر رہے ہیں نا، جس شخص کی یہ بات کر رہے ہیں جو ان کی بروڈوں میں بیٹھتے ہیں، جو جن کو یہ راجہ نام کے بولتے ہیں، جو انبیاء کو گالی دین پر کہتا ہے میں آپ کی سرزش یہاں پہ کروں کہ واٹس ایپ پہ کروں، یہ ان کا طریقہ کار ہے. یہ ان کا طریقہ کار ہے جہاں پہ یہ انبیاء کو گالیاں دینے سے باز نہیں آتے. اور یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمان نہیں کر رہا ہوتا. طاہر کی عادت ہے، طاہر کی گندی گندی گالیاں شاید کسی نے سنی نہیں ہے. طاہر کو شاید خود نہیں پتا کہ گالی کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہی ہے کہ جھوٹ بول دو اگلے کے اوپر، الزام لگا دو، اس کو ثابت مت کر سکو. اور ان کے اپنے لوگ اس قدر گندی گالیاں دیتے ہیں کہ ماں بہن سے نیچے تو گالی ان کی سٹارٹ نہیں ہوتی. آپ ان کی طرف بھی آ کے دیکھ لیں گے نا، یہ جب آ کے جن کو یہ جس جماعت میں یہ گئے ہیں وہاں سے ہی گالیاں سٹارٹ ہوئی ہیں. ان کی ماں کی، ان کو بہنوں کی، ان سے یہ گالیاں سٹارٹ کرتے ہیں اور الزام آ کے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر. عامر نذیر نے کون سی گالی دی اس کے؟ جبکہ آپ دوسری طرف جا کے آپ بات کریں اس کے اوپر، نہ عامر حق نے گالی دی ہے، نہ عامر نذیر نے گالی دی ہے، نہ ہی میں نے سنی ہے وہ گالی. یہ آ کے پیش کرے، نہیں تو وہ والی گالیاں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو اگلوں کی ماں بہنوں کو دی گئی ہیں. جس جماعت میں آپ گئے ہیں ان کے بڑوں نے وہ والی گالیاں دی ہیں. ان کی عورتوں کو کیا کچھ کہا گیا ہے سب جانتے ہیں. آپ بتائیں کہ گالی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. گالی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کے کسی بھی مسلمان کے دوست کو، کسی بھی مسلمان کے علماء کو آپ کے سامنے بکواسیات کی جا رہی ہے اور آپ وہاں پہ منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی وہاں پر. اور آپ کے لوگ کیا کہتے ہیں جو بڑے ہیں کابر ہیں، وہ سیدھا سیدھا کیا کہتے ہیں، وہ مخالفین کی عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں. ادھر کی گالیاں کی بات کر رہے ہو تم لوگ. جی اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں. کمنٹس کے اندر اگر کوئی بھائی بات کرے گا تو طاہر کو اگر کسی بندے نے مخاطب کرنا تو ان کو صنف نازک کے طور پر لیا جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نازک ہیں، ان کو کوئی بھی چیز ہٹ کر جاتی ہے. اور ٹیوانا صاحب کو بھی کوئی بندہ کمنٹ میں کچھ بھی نہ کرے، ان کے لیے خاص جو ہے استثنا رکھیں. تو اگر کوئی بھائی اور بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیں، نہیں تو پھر میں ٹیوانا صاحب کو ٹائم دوں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. جی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی وڈائر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ پہلے بڑا ایسا بزی ہیں کے حالات دیکھ، ہم سن رہے ہوں گے. جی اب کریں، اپنی بات رکھیں آپ. ہاں وڈائر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے پہلے دیکھ لیا ہوگا جو کچھ ادھر ہوا ہے. ہم کسی بھی چیز میں کم نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی وڈائر صاحب. وہ آ کے ادھر بار بار اپنی براڈ پہ تو بولے ادھر آ کے وہ بار بار تبرہ کر رہے ہیں ہمارے کابرین پہ، بار بار بول رہے ہیں عامر نذیر بھائی کو گالی باز ہو. یہ ٹیوانا بھی بیٹھ کے ادھر بول رہے ہیں. ٹیوانا دکھائے کو گالی عامر نذیر بھائی کی، عامر حق کی، جو انہوں نے ان کو دی ہے یا اس کو دی ہے دوسرے کو، یہ ٹرانسجینڈر کو. تو وڈائر صاحب ہم رکے ہوئے ہیں کسی وجہ سے، اب یہ نہیں تو ٹرانسجینڈر کی تو آپ کو گالی اچھی ہے. طرح پتہ ہے ٹیوانا صاحب ان کی بات میں نہ بولیں، آپ کی بات میں کیوں نہیں ٹرانسجینڈر بولیں. کیسے جی گالی ہے. ٹھیک ہے، سوری. کون کہتا ہے ٹرانسجینڈر گالی ہے؟ ٹرانسجینڈر ہے وہ، ٹرانسجینڈر والی حرکتیں ہیں اس کی ساری.
اور ٹوانا صاحب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، یہ وڈائے صاحب سے پرسنل میں جا کے پوچھ لیں کیا ہوا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پوری امت مسلمہ نے نا ان کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا، اور یہ بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے تھے 12 گھنٹے مرزائیوں کے ساتھ بیٹھ کے، ہماری کیا اکھاڑ لیا ہمارا؟ انہوں نے معافی مانگی، واپس آئے، ہم نے سب نے پھر اپنے ہاتھ پھیلا کے ان کو لیا اپنی طرف۔ ہمارے دل بڑے ہیں، مرزائیوں جیسے نہیں ہیں۔ اور جو گالیاں ہیں نا، طاہر کی ماں جو ہے نا والدہ، وہ مرزا صاحب کے دعووں کو نہیں مانتی، وہ مرزا صاحب کی مخالف ہے۔ مرزا صاحب کے نزدیک، مرزا صاحب کہتے ہیں مخالفین کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئیں۔ مرزا صاحب نے اس کی ماں کو گالی دی ہوئی ہے، عامر حق نے کوئی گالی نہیں دی۔ یہ تو وڈائے صاحب آئیں گے نا تو وڈائے جی صاحب کو ہم ٹھیک ہے ابھی عبداللہ بھائی، کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں دوبارہ۔ انہوں نے اس سے جی کیوں ٹھیک ہے، نہیں مانگا ثبوت؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی یہ جنید تو رفیق بھائی۔ وڈائے صاحب کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنی برادوں پر بھی یہ عبداللہ بھائی بکواس کرتے بازی ہیں، جھوٹ بولتے رہے، اور ادھر آ کر عبداللہ بھی۔ بھائی، عبداللہ بھائی کرتے ہیں جی جنید رفیق بھائی اپنا پوائنٹ رکھ لیں پھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی میں آپ بات کریں، لیکن چونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ایک اچھی بات کریں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمارا یہاں پہ موقف کیا ہے۔ جی میں بالکل عرض کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو گالیاں دی ہوئی ہیں۔ جو مرزا صاحب کو قبول نہیں کرتا اس کو ڈیش کی اولاد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، مرزا صاحب نے گالیاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو طاہر صاحب کو واقعی میں عبداللہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، گالی اگر کسی نے دی ہے تو وہ مرزا صاحب نے دی ہے، کیونکہ طاہر صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ جناب وہ مرزا صاحب کے پیروکار نئے بنے ہیں، اس سے پہلے تو وہ مسلمان تھے اور ان کی والدہ بھی مسلمان ہے۔ تو اگر ان کی والدہ مسلمان ہے تو ان کو گالیاں جو دی ہیں وہ تو پھر دی ہیں مرزا صاحب نے گالیاں۔ ایک تو بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ کہ ٹوانا صاحب موجود تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو یہ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ عبدالرؤف نے، عبد النامی بندے نے مجھے جو ہے وہ گالیاں دیں، ٹھیک ہے؟ اور طاہر نے بعد میں مجھے پھر گالیاں دی، یہ بعد